القول البدی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے عظیم الشان کتاب لکھی گئی ہے عربی کے اندر، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی لیکن وہ آپ نے مختصراً سنی ہوگی۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ روایت مبارکہ سناؤں۔ بعض حصے اس کے بیان کیے جاتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن آج میں کوشش کروں گا تمام کی تمام حدیث وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے، اچانک نہ دھیمی دھیمی آواز آتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضور کے صحابہ بھی دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ آؤ میرے ساتھ، جنگل کے اندر کوئی ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ جب حضور وہاں پہ گئے تو ایک شکاری نے ہرنی کو شکار کر کے باندھا ہوا تھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد فرمائیے۔ یہاں تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے مدد مانگنا جائز ہے۔ عرض کی حضور میری مدد فرمائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے، میں جاؤں گی جنگل کے اندر، ان کو دودھ پلا کے ہو سکا تو ساتھ ہی لے آؤں گی، اور پھر آپ کی میں ضمانت لے کر جاتی ہوں، واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے ہرنی اگر تو واپس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات آپ نے بہت کم سنی ہوگی کیونکہ مختصر طور پہ بیان کی جاتی ہے، تفصیل سے کرتے نہیں۔ فرمایا، اے ہرنی اگر تو واپس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اس ہرنی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لم اعود، اگر میں آپ کی بارگاہ میں واپس نہ لوٹوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر یوں لعنت فرمائے کہ جس طرح کسی بندے کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ جس طرح آپ کا ذکر کیا جائے، کوئی بندہ آپ پر درود نہ پڑے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اگر میں آپ کی بارگاہ میں واپس نہ لوٹوں تو اللہ مجھ پر بھی ایسے ہی لعنت فرمائے۔ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات اس نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کی بارگاہ میں واپس نہ لوٹوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر یوں لعنت کرے جس طرح کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا۔ سنے کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دوڑ لگا دینا، نکل جانا کہ بس جی مجھے تو بڑی ایمرجنسی ہے، میں کہیں پہ جا کے چھپ جاؤں، میں کہیں پہ چلا جاؤں۔ نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، اس کا بھی کتنا بڑا وبال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جب قرآن نازل ہوا تو یہ رات کو ہی ہم نے درس قرآن کے اندر یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبہ کو بنا رہے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے، بنانے والا اللہ کا خلیل ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں بطور مزدور ہیں۔ جب کعبہ کو بنا رہے تھے، بنا لیا تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کعبہ بنانے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کعبے کو جو ہم نے بنایا ہے ہماری طرف سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پتہ چلا کہ صرف نیکی کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ مولا پتہ نہیں یہ ہم سے قبول ہو یا نہ ہو، مولا ہم نے جیسی بھی ٹوٹی پوٹی عبادت کر لی ہے تو اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز جو ہوتا ہے نا، یہ دماغ کو کہا جاتا ہے، جس طرح دماغ ہے نا انسان کے اندر، اس کو مغز کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر سے یہ مغز نکال دیا جائے تو انسان کس کام کا رہتا ہے؟ نہ اس کو اپنی ہوش رہتی ہے، نہ گھر کی ہوش رہتی ہے، نہ باہر کی، نہ رشتہ داروں کی، کسی کی اس کو ہوش نہیں رہتی، بلکہ کئی دفعہ تو انسان مر ہی جاتا ہے۔ دماغ کے بغیر انسان کا زندہ کیا رہنا ہے؟ کیونکہ انسان دماغ کے ساتھ جیتا ہے، اسی کے ساتھ دیکھتا ہے، اسی کے ساتھ سارے خیالات آتے ہیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں یہ تو ایک کیمرے کی حیثیت ہے، اصل کے اندر یہ دماغ ہی دیکھتا ہے۔ یہ آنکھوں کے ذریعے روشنی اندر جاتی ہے دماغ کے اندر، پھر وہاں پہ جا کے تصویر بنتی ہے۔
یہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنی دوری سے بیٹھے ہیں، یہ حقیقت میں ہم ایسے ہی نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ آنکھوں کے ذریعے شعاع جا رہی ہے اور ہمارے ذہن کے اندر ایک تصویر بن رہی ہے کہ اس طرح کی مسجد ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کی جناب وہاں پہ مجمع تھا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. یہ ساری کی ساری دماغ کے اندر جا کر وہ تصویر بنتی ہے جس کو ہم اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے ذہن کے اندر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ذہن جو ہے، یہ مغز جو ہے، اگر یہی نہ ہو تو انسان کس کام کا؟ تو فرمایا عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. تو اگر دعا نہ ہو، یعنی عبادت کا مغز نہ ہو، تو پھر اس عبادت کا کیا فائدہ؟ لہٰذا نماز کے بعد، عبادت کے بعد دوڑ نہیں لگا دینی چاہیے کہ بعض یہ سنتیں بھی چھوٹ گئی، دعائیں بھی چھوٹ گئی، ہمیں بڑی ایمرجنسی نہیں، بلکہ اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے. ہرنی کا رہا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کی بارگاہ میں واپس نہ لوٹوں تو اللہ مجھ پر یوں لعنت کرے جیسے نماز کے بعد دعا نہ مانگنے والے شخص پر کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مالک اس کو چھوڑ دے، شکاری اس کو چھوڑ دے، میں محمد عربی تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ہرنی ضرور واپس آئے گی. تھوڑی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہ رکے. وہ ہرنی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور ساتھ میں لے آتی ہے کہ پتہ نہیں واپسی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ سفارش ملے یا نہ ملے، میں کب وہاں پہ پہنچ جاؤں اور دوبارہ میں اپنے بچوں کو کیسے دودھ پلاؤں گی. اس نے کہا کہ حضور کی وجہ سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت ملی ہے، کم از کم اپنے بچوں سے دور تو نہ ہٹوں، چلو بچوں کو بھی میں قید کے اندر لے جاتی ہوں، میرے ساتھ تو رہیں گے نا. یہ ہے بچوں کے ساتھ ماں کا پیار. اس ہرنی نے بچوں کو لیا اور ساتھ میں آ گئی، شکاری کے پاس آ کر بیٹھ گئی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، شکاری بھی دیکھ رہا تھا. اب آگے سنیے، ادھر سے اللہ خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا. فرمایا جبریل جانا میرے حبیب کی بارگاہ میں، یہ جو عجیب منظر تم نے دیکھا ہے ایک اور پیغام لے کر جاؤ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. عرض کی مولا پھر کون سا پیغام ہے جو حضور کی بارگاہ میں پہنچانا ہے؟ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دو للہ ارحم بعبادہ من ہذہ الزبیۃ بامتک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس ہرنی کو اپنے بچوں سے پیار ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کو آپ کی امت سے پیار ہے. جتنا اس ہرنی کو اپنے بچوں سے پیار ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ارحم کے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے. ارحم یعنی ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے پیار فرماتا ہے. اور جس طرح اللہ نے اس ہرنی کو آپ کے بعد واپس لوٹا دیا ہے، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مبارک ہو. جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ آپ کی ساری امت کو اسی طرح آپ کے حوالے فرما دے گا. آپ کی امت آپ کے حوالے ہو جائے گی. یہ ہے اللہ کی رحمت.